بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی کا راز ماں کی دعا، دی سیکرٹ۔ ماں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے قیمتی اور خوبصورت گفٹ ہے ہر بچے کے لیے۔ مثل مشہور ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، اور حدیث ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ مشہور کہانی ہے کہ ایک کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے جنت کی مٹی لا کر دو، اور جب شام ہوئی تو ایک بیٹا جنت کی مٹی لے آیا۔ کسان نے پوچھا، آپ جنت کی مٹی کہاں سے لائے؟ اس نے کہا کہ میں آج سارا دن اپنی امی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، اور جس مٹی پر بھی اس کے قدم پڑتے رہے میں وہ مٹی اٹھا کر جمع کرتا رہا۔ یعنی دیکھیں، کچی زمین پر یہ ممکن ہے، جہاں پہ کچی زمین ہوتی ہے وہاں پر یہ بالکل ممکن ہے، جیسے کھیت وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ بالکل ممکن ہے۔ جہاں پہ کچی زمین ہے، یعنی کچی مٹی کی زمین ہے، مٹی پہ کچی زمین پہ جہاں پہ کچی مٹی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ بالکل یہ ممکن ہے کہ وہ اس کی امی چلتی گئیں تو ان کے قدموں کے نشان جہاں جہاں تھے وہ قدموں کے نشانوں سے مٹی اٹھا اٹھا کے جمع کرتا رہا، اور آ کے اس نے اپنے ابو کو دے دی کہ یہ جو ہے جنت کی مٹی ہے۔ مثل مشہور ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ماں کی بات مانیں، اس کا دل خوش کریں عملی طور پہ۔ جیسا کہ استاد محترم نے کہا، آپ ماں باپ سے زبان سے نہ کہیں کہ میرے لیے دعا کریں، بلکہ آپ کی محبت، آپ کی شفقت اتنی ہونی چاہیے، آپ ان کا اتنا خیال رکھیں، ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیں، انہیں گفٹ دیں، ان کی بات مانیں، اور ان کے حکم کرنے سے پہلے، ان کی بات ان کہنے سے پہلے اٹھ جائیں اور خود محسوس کریں کہ ان کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کا اللہ بھی راضی رہے اور دنیا اور آخرت آپ کی اچھی رہے۔ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کریں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، اس کو آپ کہیں لکھ کے رکھ لیں، ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ کو اپنی امی اچھی لگتی ہیں تو آپ نے ہر ماں کو اپنی ماں کی طرح محبت اور احترام دینا ہے۔ دیکھیں، میں نے بہت آزمایا ہے، اگر ہم کسی کی امی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اپنی ماں پر رحم کرتا ہے۔ دیکھیے، آپ خود بھی غور کریں، ماشاءاللہ اپنے ارد گرد کی مثالوں پر غور کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بہو کا اپنی ساس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کی ساس، ایک دیکھیں کہ ساس کیا ہوتی ہیں، بزرگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بزرگوں کے معاملے میں بہت زیادہ ڈرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے جو بزرگ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اب ان میں اتنی طاقت، اتنی ہمت اور جوش و خروش ہم جیسا نہیں رہ گیا ہوتا۔ تو یاد رکھیں، میں نے یہ اپنی آنکھوں سے واقعات دیکھے ہیں کہ ایک بہو تھی، اس نے کیا کیا، جب ان کے گھر میں اس کی نند آئی تو اس نے کوئی کھانا وانا نہیں بنایا، اندر کمرے میں چلی گئی اور کوئی اس کو کیئر نہیں کی، تو ساس ظاہر ہے وہ ماں تھی بیٹی کی، اس کو بہت دکھ لگا، تو اس نے ایک جملہ کہا کہ یہ میری بہو جو ہے کام کرنے کے قابل ہی نہ رہے، یعنی اس نے کھانا پکا کے نہیں دیا تو یہ کھانا بنانے کے قابل ہی نہ رہے۔ یقین کریں، اس نے جو دکھ سے، سامنے نہیں کہا لیکن دکھ سے اس کے زبان سے یہ جملہ جب نکل گیا تو میں نے خود دیکھا ہے کہ بہو کو ایسے ایسے مسئلے ہوئے کہ وہ اپنے لیے بھی کھانا پکانے کے قابل نہیں رہی۔ دیکھیے، دو چار ہوتا ہے نا، آپ کسی کی آہ لیں، اور جو ساس ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے، مطلب بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ان پر رحم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پہ بھی رحم کیا جائے۔ میں نے ایک اور بہو کا معاملہ دیکھا، آپ بھی آنکھیں کھلی رکھیں، آپ کے ارد گرد ہزاروں مثالیں ہیں، غور کریں، دیکھیں آپ اور سبق سیکھ جائیں۔ میں نے ایک اور بہو کو دیکھا، وہ اپنی ساس سے ملنا جلنا اس نے چھوڑ دیا۔ دیکھیں، ہم سب بھی برے ہیں، پہلے تو اس بات کو مانیں نا، اگر کوئی برا ہے، اس میں برائی ہے تو ہمیں اس سے زیادہ ہیں، پہلے تو اس بات کو مانیں۔ ہم بھی کوئی ولی پیغمبر نہیں ہے کہ ہمیں کوئی غلطی نہ ہو، اگر کسی میں ایک غلطی ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں 10 ہوں گی غلطیاں، پہلے اس بات کو مانیں، پہلے تکبری اور غرور کو چھوڑ دیں، تب ہی زندگی آسانی سے گزرے گی۔ دنیا اور آخرت صرف اس بندے کی اچھی ہے جس میں غرور اور تکبر نہیں ہوتا۔ غرور تکبر والے بندے دنیا میں بھی عرش سے فرش پر پٹاک دیے جاتے ہیں، پھینک دیے جاتے ہیں، اور آخرت ان کی تباہ ہی تباہ ہے۔ تکبر اور غرور ہرگز بھی انسان میں نہ ہو تو ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں نے خود دیکھا، دیکھیں آپ دیکھیں، بہت ساری بہویں ساسیں ہمارے ارد گرد یہاں پہ ہیں، آپ دیکھیں، میں نے خود دیکھا ایک بہو نے ساس سے ملنا چھوڑ دیا تو اس کو ایسے حالات پیش آئے کہ اس کی کتنے عرصے تک اپنی امی سے ملاقات ممکن ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ ایک دن اس کی ماں فوت بھی ہو گئی، لیکن اس کو قدرت کی طرف سے، یہ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ سزا تھی کہ اس نے اگر دوسرے کی ماں پہ رحم نہیں کیا تو پھر اس کی بھی اپنی ماں سے دوریاں ہی رہیں، یہاں تک کہ اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ جو ہے عام مثالیں ہیں، ہر گھر کی مثال آپ دیکھیں گے، جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، نتیجہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میں نے خود دیکھا کہ جس طرح کی مسائل 20 سال بعد ہو سکتا ہے آپ کو رزلٹ ملے، 30 سال بعد، اور ہو بھی سکتا ہے کہ رزلٹ آپ کو آخرت میں ملے۔
تو یاد رکھیں دوسروں کی ماں پہ آپ رحم کریں گے تو آپ کی اپنی امی پر رحم ہوگا. یہ بات کہیں لکھ کے رکھ لیں. اور ماں ہمیشہ سانجھی ہوتی ہے, بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے ماں کا. اگر اس نے کوئی غلطی کر دی تو ہمیشہ یاد رکھیں ہم اس سے زیادہ غلطیاں کرنے والے ہم بھی انسان ہیں, اور وہ بھی انسان ہے. اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اتنی ناممکن بات نہیں ہے, غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں. غلطیوں کو اگنور کریں اور ہر ماں کا احترام کریں, دل سے عزت کریں, اور ہر ماں کو آپ محبت دیں. اور خاص طور پہ جو ساس ہوتی ہے, آپ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے اللہ کی بزرگ مخلوق سمجھتے ہوئے اپنی ساسوں پہ رحم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ماؤں پر رحم کرے. دیکھیے فارسی کا کیا شعر ہے, چشم اگر بینا بود ہر روز روز محشر است. اگر آپ کی آنکھ دیکھنے والی ہو تو ہر روز روز قیامت ہے, ہر روز روز محشر ہے. کیا مطلب, اچھائی کا بدلہ بھی مل رہا ہے, برائی کا بدلہ بھی مل رہا ہے, صرف ہماری آنکھیں جو ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہو جائیں. حدیث ہے کہ ماں کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کیا مطلب حق ادا نہیں ہو سکتا, یعنی ہمیں چاہیے جہاں تک بھی ممکن ہو ہم ماں سے محبت کریں, اپنی امی کی خدمت کریں, اپنی امی کی چاہ کریں. اپنی امی کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے ان کو گفٹ دیں, ان کو خوش کریں, ان کا دل راضی رکھیں. اور یہ سمجھیں اگر وہ کوئی بات کر بھی دیتی ہیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی تو ظاہر ہے وہ بھی انسان ہیں, ان کی باتوں اور غلطیوں کو اگنور کر دیں, بالکل اگنور کر دیں. اور دل میں سوچیں کوئی بات نہیں, انسان ہے, انسان ہی غلطی کرتا ہے, کوئی ولی پیغمبر تو ہم لوگ ہے نہیں. اور اگر کوئی ایک غلطی کرتا ہے ہمیشہ اپنے آپ سے کہیں, اپنے آپ سے کہیں, ضروری نہیں ہم کسی کو کہیں, اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہو اپنے آپ سے کہیں اگر اس میں ایک برائی ہے تو مجھ میں 10 ہوں گی. وہ انسان ہے تو میں بھی انسان ہوں, غلطیاں تو انسان کرتا ہی ہے. ایک میں نے بہت پیارا کالم پڑھا ایک ماں کے بارے میں, مطلب میں اپنے الفاظ میں بیان کروں گی, مطلب آئیڈیا ان سے لیا میں نے. ایک ماں کے بارے میں, جیسے اس کے پاس جادو کی چھڑی ہو, چھڑی گھمائے اور کام ہو جائے. بچے سارا دن کھلونے پھلاتے رہتے ہیں اور ماں فٹافٹ سمیٹ دیتی ہے. بچے گندے کپڑے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں اور ماں کپڑے اٹھا کر دھو کر استری کر کے بچوں کو دے دیتی ہے. کھانا وقت پر تیار ہے, ناشتے کی ٹینشن ہی نہیں ہے. وہ گھر حقیقت میں جنت ہے جس میں ماں ہے. بقول شاعر, رحم کر میری والدہ پہ کریم, رحم کر میری والدہ پہ کریم, جبکہ ظلمت جہاں میں چھاتی ہے مجھ کو آغوش میں سلاتی ہے. جب کبھی علیل ہوتا ہوں کس قدر ناز اٹھاتی ہے. رحم کر میری والدہ پہ کریم. ہم میں سے جن جن بہن بھائیوں کی مائیں زندہ ہیں ہم دنیا کے سب سے زیادہ خوش نصیب افراد ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی ماؤں کی بہت زیادہ قدر کریں. محترم استاد فرماتے ہیں کہ جلدی سے اپنے ماں باپ سے اپنی محبت کا اظہار کر لیں, ان کی خدمت کر لیں, ان کو جلدی سے شروع کریں کہ ان کو خوش رکھا کریں, اس سے پہلے کہ جب آپ کو احساس ہو اور مڑ کر دیکھیں تو ٹھنڈی مٹی کی ایک قبر ہو, یعنی ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں, میں نے حدیث پڑھی تھی, جو شخص ماں باپ کی موجودگی میں یعنی ماں باپ کی زندگی میں جو شخص ماں باپ کی خدمت کرتا رہا ہو لیکن ماں باپ کے مر جانے کے بعد, ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو بھول جائے تو اسے کے والدین یعنی ماں باپ کے نافرمانوں میں اسے لکھ دیا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب کہ دنیا میں تو ہم ضروری ہے ہی, جب ماں باپ زندہ ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ان کی خدمت کریں, ان کو خوش کریں, لیکن جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں, ہم انہیں پڑھ پڑھ کے بخشیں. آپ کام کر رہے ہیں, آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں, آپ درود شریف پڑھ کے اپنے امی ابو کو بخش دیں, قربتاً اللہ. جو بھی فوت ہو چکے ہیں ماں یا باپ ان کو بخش دیں. آپ کو سورہ فاتحہ زبانی آتی ہے, جو صورتیں زبانی آتی ہیں وہ آپ پڑھ لیں, چلتے پھرتے پڑھ لیں, بہنیں ہماری برتن دھوتے ہوئے پڑھ لیں, جھاڑو لگاتے ہوئے پڑھ لیں, اور پڑھ کے پھر آپ انہیں ہدیہ کر دیں کہ میں اس کو ہدیہ کرتی ہوں اپنی ماں مرحوم باپ مرحوم کو قربتاً اللہ. زبانی آپ صورتیں پڑھ سکتے ہیں, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ سکتے ہیں, سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں, الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں. ورد رکھیں اور بعد میں اپنے ماں باپ کو ضرور لازمی طور پہ ہدیہ کر دیں کہ اس کا ثواب میں ہدیہ کرتی ہوں اپنی ماں یا باپ کو قربتاً اللہ. اور یاد رکھیں کے والدین ہونا مذاق نہیں ہے. ماں باپ کا نافرمان کے والدین جس کو لکھ دیا جائے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. جانا تو بہت دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو جو ہزاروں لاکھوں مطلب فاصلہ میرے ذہن میں نہیں ہے, جو بہت دور سے آ رہی ہوگی وہ کے والدین جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. تو ہمیشہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. یہاں میں یہ بھی بیان کروں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ مچھلی کو پانی میں پانی کی قدر نہیں ہوتی. جب لڑکیاں
क्या मतलब, जब मछली पानी में होती है उसको पानी की कदर नहीं होती, लेकिन जब उसको मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो तब उसे पता चलता है भाई ये तो बहुत अहम था, इसका तो शुक्र बनता था, इसका तो हमें तो चाहिए था सर सजदा शुक्र में रखते तो उठाते ही ना कि हम कितनी भरपूर नेमतों में थे। लेकिन जब मछली पानी से निकलती है तो उसे पता चलता है, जब वो तड़पती है पानी के बगैर तो उसे पता चलता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम लड़कियां जब माँ बाप के घर होती हैं तो हमें माँ बाप की इतनी कदर नहीं होती, लेकिन जब हम अगले घरों में चली जाती हैं तो फिर हम लोगों को अपना घर बसाने की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और हम अपने माँ बाप की उस तरह अमली तौर पे खिदमत नहीं कर सकती। देखिए अल्लाह ताला सब बेटियां बहनें मेरी जो अपने घरों में अपने शोहरों के घरों में हैं, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा आबाद रखे, हमेशा खुश रखे और अल्लाह ताला बहक मोहम्मद वाले मोहम्मद उनकी मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें, टेंशनें दूर करे कि हमारे माशरे में वाकई शादी निभाना एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह ताला सब बहनों बेटियों को अपने घरों में आबाद रखे। याद रखिएगा 2 बातें हर शादीशुदा बेटी के लिए जरूरी है, एक ये कि अपनी माँ बाप को रोज फोन करें, अपनी माँ को रोज फोन करें, और दूसरा ये कि अपने माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा दुआएं करें। इसके अलावा आप जो कर सकते हैं, जो आपके बस में है, आप जाके खिदमत कर सकें, आप उन्हें गिफ्ट दे सकें, उन्हें पैसे दे सकें, जो भी आप कर सकें वो तो आपने करना है। ये 2 बातें हर शादीशुदा लड़की ने जरूर करनी है। ये भी सच है कि जब लड़की खुद माँ बनती है तो फिर उसे कदर होती है कि भाई हमारी माँ ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की और माँ होती क्या है। देखिए मैं खुद भी अपनी बेटियों को कहती हूँ कि जब तक एक खातून माँ नहीं बन जाती वो माँ का दर्द नहीं समझ सकती कि माँ कैसे अपने बच्चे की जो तकलीफ है उस पर कैसे तड़पती है, ये सिर्फ एक माँ ही जान सकती है। देखिए निज़ाम कुदरत है कि जो बहुत मजे की बात है, देखें ये आपने भी देखा होगा, ये निज़ाम कुदरत है कि जो फीमेल होती है वो चाहे इंसानों में हो चाहे जानवरों में थोड़ी सी डरपोक होती है, तो ये आपने लेकिन जब वो माँ बन जाती है तो वो दुनिया का सबसे बहादुर इंसान बन जाती है। आपने जानवरों में भी देखा होगा कि अब बिल्ली है, आप उसके पास जाएंगे वो भाग जाएगी, लेकिन जब उसके पास छोटे छोटे बच्चे होंगे तो फिर बिल्ली क्या करेगी, भागेगी नहीं, वो आंखें निकाल के अलर्ट हो जाएगी। जब आप उसके पास जाएंगे वो आपके अपने बच्चों को आपसे बचाएगी। इसी तरह से मुर्गी है वो भाग जाएगी, लेकिन वो अपने बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के पास होती है, आप उसके पास जाके देखें वो छलांग लगा के आप पर हमला कर देती है। एक माँ जो है दुनिया का बहादुर तरीन इंसान बन जाता है। मैं आपको अपनी मिसाल भी बताती हूँ। अभी हम लोग ड्राइविंग सीखने की बात कर रहे थे तो मैंने अपने शोहर से कहा कि अगर मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं आपको फोन कर दिया करूंगी, तो आप आ जाना, मैं क्या करूंगी गाड़ी खराब हो गई सड़क पे। तो मैंने कहा चले मैं सीखती ही नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने कहा कि गाड़ी लेंगे अपनी बेटी के लिए तो वो जब भी जहां भी फोन करेगी कि मामा गाड़ी खराब है, मैं फौरन रिक्शा लेके टैक्सी लेके वहां पर पहुंच जाऊंगी और देखूंगी कि क्या हो सकता है। देखिए जब इंसान एक फीमेल होती है वो थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन जब माँ बन जाती है तो दुनिया की बहादुर तरीन बल्कि दुनिया का फर्द बन जाती है एक माँ। इसको इतनी पावर होती है। माँ की कदर करें, अपनी माँ की कदर करें। आखिर में मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी शेयर करूंगी कि जब अल्लाह ताला ने मुझे पहली औलाद बेटी अता की तो गर्मियों की शाम थी, शाम के 7 बजे थे, तो मैं इतनी खुश और एक्साइटेड थी कि सुबह तक मुझे नींद ही नहीं आई कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाज दिया। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी एक खातून के लिए यही होती है कि वो माँ बन जाए। तो अल्लाह का करोड़ शुक्र, अल्लाह ताला सब माओं की आंखों को ठंडा रखे और हरगिज भी किसी माँ को अल्लाह ताला अपनी औलाद का सदमा ना दिखाई। देखिए याद रखिएगा हम सब माँ बाप पर फर्ज है कि हम हमेशा दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला मुझे, हमें भी और हर माँ बाप को कभी भी उनकी औलाद का सदमा ना दिखाना और कभी भी उनकी औलाद को भटकने ना देना। हमारी औलाद के खुद मुहाफिज रहना। अल्लाह पाक हमारे औलाद को गलत रास्तों से बचाना, बुरी सोहबतों से बचाना, बुरे रास्तों से बचाना, दुनिया और आखिरत की इज्जत देना हमें भी और हमारी औलाद को भी। जरूर दुआ करें अल्लाह ताला किसी माँ बाप को औलाद का सदमा ना दिखाए। देखिए मैंने आपको बताया था हमेशा दुआ करें अल्लाह ताला मेरे बच्चों का मुझे हरगिज सदमा ना दिखाए। और मैंने पढ़ा था कि अगर एक इंसान को ये तौफीक हो जाती है, हदीस पढ़ी थी, अल्लाह ताला अगर किसी बंदे को ये तौफीक दे देता है कि वो एक दुआ को बार बार मांगे तो उसे खुशखबरी है कि उसकी दुआ कबूल कर ली जाएगी। हमें भी चाहिए हम दुआ करें अल्लाह ताला हमारे बच्चों को लंबी जिंदगी दे और हमें हरगिज भी उनका सदमा ना दिखाए, हमारे बच्चों को नेक हिदायत दे और उनके भटकने की खबर हम हरगिज भी ना सुने। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को आला कामयाबियां दे, उनकी नाकामियों की खबर हम बिल्कुल भी ना सुने। जब हम मुसलसल दुआ करेंगे तो हमें खुशखबरी है कि हमारी दुआ कबूल कर ली जाएगी। अल्लाह पाक हम सब के माँ बाप को बगैर मोहताजी के सेहत और सलामती के साथ लंबी जिंदगी अता करे।
वो अल्लाह कि जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को लंबी जिंदगी अता कर सकता है, हमारे माँ बाप को भी बगैर मोहताजी के सेहत और सलामती के साथ लंबी जिंदगी अता करे। यकीन करिए हम बहुत खुश नसीब हैं, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि उसने हमारे माँ बाप को लंबी जिंदगी दी। अल्लाह ताला उन्हें और भी लंबी जिंदगी अता करे कि बहुत खुश नसीब है हम लोग, जिनकी माँ जिंदा है उनसे ज्यादा कोई खुश नसीब नहीं है। अल्लाह ताला हमारी माओ को लंबी जिंदगी दे। मावा ठंडियां छावा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें। मेरी तादाद रह गई है, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे शोहर मुझे बहुत अच्छा सा प्राइज देंगे। वो कहते हैं ये अचीवमेंट होगी अगर आप इस मखसूस तादाद तक आपके सब्सक्राइबर पहुंच जाएं। बाकी आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया है। अल्लाह हाफिज।